بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہو شہزادی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، شکر الحمدللہ۔ تو آج جو ہے میں آپ کے ساتھ اپنی سیب کی ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گی کہ کس طرح میں نے آج ڈیپ کلیننگ کی، اور آپ بھی اسی طرح سے کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت خاص بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اگر تم دعا مانگ کر تھک گئے ہو تو یہ ویڈیو آپ بہنوں کے لیے خاص ہے۔ سنو، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری دعا ناممکن ہے تو یاد رکھو تمہاری دعا اس ذات کے سامنے جا رہی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو بنایا، آسمانوں میں کہکشائیں بچھا دیں اور سمندروں کی گہرائی تخلیق کی۔ وہی ذات ہے جس نے ہوا کو چلایا، بارش کی بوندیں اتاری، زندگی کو پیدا کیا اور موت کو بھی بنایا۔ وہی ذات ہے جو کائنات کے ایک ایک ذرے کو حکم دیتی ہے۔ سوچو ذرا، جب اتنی بڑی کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے تو پھر تمہاری دعا اس کے لیے ناممکن کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ذات جب چاہتی ہے تو ہو جا کہتی ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ تم دعا مانگتے وقت اپنی عقل اور اپنی سوچ کی حدوں میں مت قید ہو جایا کرو۔ اللہ سے مانگتے وقت یہ مت سوچو کہ یہ ممکن ہے یا ناممکن، کیونکہ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، اس کے ہاں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اصل امتحان یہ ہے کہ تم اپنی دعا کی وسعت سے یہ ثابت کرو کہ تمہیں اپنے رب پر کتنا یقین ہے اور کتنا کرنا ہے۔ تمہاری دعا جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی بڑی تمہاری اللہ سے امید ہوگی، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ، اس کی بندی اس سے بڑے خواب، بڑی امیدیں اور بڑی دعائیں مانگتے رہیں۔ جب بندہ اللہ کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہے اور ناممکن کو بھی مانگ لیتا ہے تو یقین کرو اللہ کبھی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے خزانوں پر کوئی کمی نہیں۔ اس کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن انکار کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھو، دعا مانگنا صرف ایک عمل نہیں، یہ اللہ کے ساتھ تمہارا سب سے قریبی دلی رشتہ ہے۔ جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو حقیقت میں وہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں اپنے آپ کو کھڑے کرا کرو۔ سوچو ذرا، ایک عام انسان اگر کسی وزیر یا بادشاہ تک پہنچ جائے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اس کی بات سنی گئی ہے۔ تو پھر تمہارے سامنے تو وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہر دل کے حال کو جانتا ہے اور جو اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے کسی بھی حال میں وہ بندہ ہو۔ دعا دراصل تمہارے ایمان کا پیمانہ ہے، کیونکہ اگر تم واقعہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ہماری دعا کبھی چھوٹی اور رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم بڑے خواب مانگتے ہیں، بڑے راستے مانگتے ہیں اور ایسے امکانات مانگتے ہیں جو ہماری عقل سے بھی آگے ہوتے ہیں، اور وہ ان پر کن فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو اس سے بڑی بڑی خیر کی توقع رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ کہے، یا اللہ مجھے وہ دے دے جو میری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ وہ جملہ ہے دراصل تمہارے یقین کا، تمہارے اعلان کا، اس کا اعلان ہوتا ہے یقین کا۔ اور جو بندہ اپنے رب پر یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا رب کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا، چاہے وقت لگے، چاہے حالات آزمائیں، چاہے انجام میں ہمیشہ اس کی دعا قبولیت ہوتی ہے جس نے دل کے ساتھ یقین سے مانگی ہو۔ تو انشاءاللہ دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہو سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہ اللہ سے مانگنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دراصل ہم اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتی یا نہیں مانتا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ تمہیں عطا کرے، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، وہ خود اللہ کا محتاج ہے۔ وہ کسی سے کچھ چھین سکتا ہے لیکن کبھی بھی وہ نہیں دے سکتا جو ہمارا خدا، ہمارا رب ہمیں عطا کر سکتا ہے۔ اسی لیے دعا صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ جب تم براہ راست اس رب سے ملاقات کر سکتے ہو
تو پھر کسی اور کو بیچ میں ہم کیوں لائیں؟ کیوں کسی انسان سے کہتے ہو کہ میری دعا اللہ تک پہنچا دو؟ یاد رکھو اللہ نے تمہیں خود اختیار دیا ہے کہ اس سے مانگو، وہ سننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ ہمارے سب سے قریب ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو کیونکہ وہ نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ مدد تو صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ یہ اعلان ہے کہ تمہارے سارے راستے، ساری دعائیں اور ساری امیدیں صرف ایک دروازے پر جانی چاہیے، اور وہ ہے تمہارے رب کا در، ہمارے اللہ کا در۔ سو اپنی دعاؤں کو اللہ کے دربار تک پہنچاؤ۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ اپنے خالق کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ تمہیں ایسا نوازے گا کہ تمہارا دل بھی حیران رہ جائے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ کبھی سوچا ہے کہ دعا کیوں فوراً قبول نہیں ہوتی؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو ڈیلے کرتا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو، تاکہ تم زیادہ دیر اس کے در پر جھکے رہو، تاکہ تمہارے دل میں یہ احساس پختہ ہو جائے کہ حقیقت میں دینے والا صرف وہی ہے، ہمارا خدا۔ یہ تاخیر تمہارے لیے سزا نہیں بلکہ تربیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو تم دعا کی قدر ہی نہ سمجھو۔ بے شک دیر سے ملنے والی چیز ہمیشہ زیادہ قیمتی لگتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری دعا کی قیمت تمہارے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں وہ چیز نہیں دیتا جس کے پیچھے تم رو رہے ہوتے ہو، بلکہ وہ اس سے کہیں بہتر تمہارے نصیب میں رکھ دیتا ہے کہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جب وہ بہتر چیز سامنے آتی ہے تو تم حیران ہو کر کہتے ہو، اچھا اسی لیے اس وقت میری دعا پوری نہیں ہوئی تھی۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں کبھی بھی محروم نہیں کرتا۔ وہ یا تو تمہاری دعا قبول کر لیتا ہے یا اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، سبحان اللہ، یا پھر اس دعا کا اجر آخرت میں اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک جی ایسا ہی ہے۔ تو ہاں جی شہزادیوں، کیسا لگا میرا آج کا ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اور جو میں نے آج باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یقین جانے میری آزمائی ہوئی بھی ہیں کہ کچھ دعائیں اللہ تعالیٰ نے میری قبول کر لی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ابھی اللہ کے گھر میں قبول ہونے کی دیر ہے کچھ کی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، تو ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔